مفتی صاحب پوچھنا تھا کہ ایک مسئلہ، میں نے داڑھی رکھی ہوئی ہے لیکن داڑھی کے کچھ بال چھوٹے ہیں کچھ بڑے ہیں، تو کیا میں برابر کروانے کے لیے کٹوا سکتا ہوں؟ بعد میں توبہ کر کے پوری رکھ لوں گا۔ اچھا، شکر ہے آپ نے آخری لفظ لکھا ہے، ورنہ میں مسئلہ پورا نہ سمجھتا۔ دیکھو، آپ کی ایک مٹھی داڑھی ہے، اس کے بعد آپ کٹوا دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، برابر کرا لیں۔ لیکن ایک مٹھی سے چھوٹی ہے، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹے ہیں، تو خیر ہے، پھر کوئی نہیں مسئلہ۔ جسم میں چیزیں ہیں، کچھ چھوٹی ہوتے ہیں کچھ بڑے ہوتے ہیں، ہم نہیں کٹواتے۔ یہ انگلیاں دیکھی ہیں، یہ برابر ہیں، کچھ بڑی ہیں کچھ چھوٹی ہیں، کچھ موٹی ہیں کچھ پتلی ہیں، انگوٹھے اور انگلی ہم کٹوا دیں گے۔ جیسے اب یہ نکی ہے نہیں، کوئی نہ سارے دے برابر کرا لیں۔ آپ کہیں گے نہیں یہ حسن ہے، تو بھائی داڑھی کا حسن نہیں ہے اللہ کے بندے۔ آپ کو پتہ ہے داڑھی جب مسلمان کے چہرے پہ ہوتی ہے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا بتایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے کچھ فرشتے پیدا کیے ہیں، ان فرشتوں کا کام یہ ہے کہ وہ قیامت تک یہی تسبیح پڑھیں گے، سبحان الذی زین الرجال باللحا، اے اللہ تو پاک ہے، تو نے ان مسلمان مردوں کو خوبصورتی دی ہے داڑھی کے ساتھ۔ یہ فرشتے تسبیح پڑھتے۔ اور پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو عورت بال نہیں کٹواتی، اپنے سر کے بال پورے رکھتی ہے، فیشن نہیں کرتی، فرمایا ان فرشتوں کی ذمہ داری ہے وہ ان خواتین کے لیے بھی دعا کر کے ایک تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان الذی زین النساء بالقرون، اللہ تیری ذات پاک ہے، تو نے ان خواتین مسلمانوں کو عزت دی ہے سر کے بالوں کے ساتھ۔ آج معاملہ خراب ہے، مسلمان اس کو کاٹ رہا ہے، عورتیں اس سر کے بالوں کو کاٹ رہی ہے۔ نام ہم لیتے ہیں حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہ کا، جن کا جنازہ بھی رات کو اٹھے کہ ان کے کفن کے کپڑے پر بھی غیر محرم کی نظر نہ پڑے۔ ایسے نہیں ہو، اس لیے ہمیں اس کو سمجھنا چاہیے۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں نا کہ میں اس طرح کر کے بعد میں توبہ کر لوں گا، آپ جب بال کٹوائیں، بڑے بال ہونے سے پہلے آپ کے داڑھی کے موت آ جائے، پھر کیا بنے گا؟ آپ تو یہی وردی لے کر فرشتوں کے سامنے جائیں گے، آپ کی تو وردی مکمل نہیں ہوگی مسلمانیت والی۔ کیا کہیں گے اللہ کے دربار میں؟ کیا منہ دکھائیں گے فرشتوں کو؟ تو اسی لیے جو حضرات یہ غلط کام کرتے ہیں ان کو چاہیے وہ اپنے دل کو سمجھائیں کہ ہم گناہ کر رہے ہیں، اللہ ہمیں معافی کی توفیق دے، ایک دن ہم معافی مانگیں گے اور اس پہ اوپر عمل کریں گے، پھر تو ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی داڑھی کٹوا کے اس پہ خوش ہوتا ہے نا کہ میں صحیح کر رہا ہوں، ایمان جانے کا خطرہ پیدا ہو جاتا ہے، اللہ معاف فرمائے۔ تو اسی لیے بھائی آپ یہ کام بالکل نہ کریں۔ میرے ایک شاگرد ہیں، اب میں ان کا نام نہیں لیتا، میڈیا کے ذریعے پہنچ جاتا ہے، پھر ہر بندے کا نام نہیں لیا جاتا، صرف ایسے سناتا ہوں۔ ان کو میں نے کہا بیٹا داڑھی رکھ لو، میرے پاس پڑھتے تھے، انہوں نے داڑھی رکھ لی۔ ان کی والدہ نے انہیں کہا داڑھی کٹا دو۔ اس نے کہا امی مجھے تو استاد صاحب نے کہا ہے، روزانہ آتے جاتے تھے، صبح آتے شام پر۔ تو ان کی ماں نے انہیں کہا کہ ابھی آپ چھوٹے ہو، بڑے ہو جاؤ گے پھر داڑھی رکھنا۔ وہ یہ دلیل لے کر میرے پاس آیا کہ استاد جی امی آدھی وڈا چیزیں حل داڑھی رکھیں، حالے تو نکے۔ تو میں نے کہا آپ کی امی کو کہو کہ اللہ کو پتا تھا کہ بڑا ہے یا چھوٹا ہے، اللہ نے اس کی داڑھی اس وقت نکالی ہے، لہٰذا داڑھی آ گئی تو اب داڑھی ہونی چاہیے، آپ نہ کٹوائیں۔ اس نے ماں کو بتایا، ماں نے کہا واہ میں تمہیں دلیل دیتی ہوں، مولوی کو جا کے سنا دے۔ انہوں نے کہا واہ داڑھی کاٹنے کی دلیل؟ تو ماں نے دلیل دی، کہا قرآن میں لکھا ہوا ہے لا اکراہ فی الدین، دین میں سختی نہیں ہے، 3 پارہ ہے، پہلا صفحہ ہے، اس کے اوپر لکھا ہوا ہے۔ وہ بیچاری خالی ترجمے پڑھتی ہوگی نا، علماء سے سمجھ، اس لیے کہتے ہیں ترجمہ علماء سے سمجھ کے پڑھو تاکہ پھر پتہ چلے یہ آیت کافر کے حق میں یا مسلمان کے حق میں۔ تو اس نے یہ دلیل دی اور وہ لڑکا لے کر دلیل آ گیا، پہلا سال پڑھتا تھا۔ میں نے اسے کہا بیٹا آپ کو دوسرے سال میں تفسیر شروع کرائی جاتی ہے، آپ نے پہلے سال میں امی کا سوال لایا تو بسم اللہ ذرا لے آؤ قرآن کریم کی یہ صفحہ، آیت الکرسی ختم ہوئی، آگے یہ لفظ شروع ہوا لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد من الغی فمن یکفر بالطاغوت، پوری آیت پڑھائی اور تفسیر دکھائی حدیث سے کہ آیت کس کے لیے؟ کسی کافر کو ڈنڈا اٹھا کے مسلمان نہیں کرایا جائے گا، اس کا مطلب یہ ہے کہ کافر کو ڈنڈا اٹھا کے نہیں کہے گا کلمہ پڑھ، ترغیب دیں گے ترہیب دیں گے، لیکن جب وہ مسلمان ہو جائے گا پھر تو مسلمان کی شرائط اس کو ماننی پڑیں گی۔ ڈنڈا اٹھا کے کبھی آرمی میں داخل نہیں کرایا جاتا، لیکن جو آرمی میں آ جاتا ہے تو ان کے رولز کو فالو کرتا ہے۔ تو ہم مسلمان ہیں، ہم اسلام میں آ کے اسلام کے رول کو فالو کریں گے۔ یہ ابو جہل کا معاملہ اور ہے اور تیرا معاملہ اور ہے۔ میں نے کہا تمہیں ماں اپنا بیٹا سمجھتی ہے یا ابو جہل سمجھتی ہے؟ کرانے والے آئے چاہ کے تیری فیٹ کی تھی بیٹھی ہے، پھر تو کفار کے بارے میں جو مسئلہ تو مسلمان پہ، اس نے جا کے ماں کو سنا، ماں نے کہا چلو ٹھیک ہے توبہ طیب ہو گئے۔ اس لڑکے کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی داڑھی بڑی پسند تھی، لیکن زور زبردستی سے ماموں نے جا کے کٹوا دی ماں کے کہنے میں۔ اب سنیں ذرا، داڑھی کٹی، چھوٹی چھوٹی کرا لی۔ یہ لڑکا رات کو سویا اور خواب دیکھا اس نے۔ اگلے دن میرے پاس آ کے کہتا ہے کہ میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خواب میں زیارت کی ہے، مجھے کہا جاتا ہے کہ یہ حضور علیہ السلام تھے۔ وہ بڑی خوشی ہوتی، جب میں حضور کو دیکھتا ہوں تو جیسے دیکھنے لگتا ہوں حضور کا چہرہ مبارک غائب ہو جاتا ہے، مجھے دھڑ نظر آتا ہے، میں چہرے کی زیارت نہیں کر سکتا۔
کہ مجھے چہرہ نظر نہیں آتا، لوگ دیکھتے ہیں، میں نہیں دیکھتا۔ میں نے کہا بیٹا اس کی وجہ یہی ہے، آپ نے جسم مبارک کی زیارت کی، یہ بھی بہت بڑا اجر ہے، لیکن کیونکہ آپ کی نیت مخلص تھی، پر یہ جو آپ کے ساتھ گناہ کرایا نا ان لوگوں نے، اس وجہ سے ہوا ہے۔ تو اس نے ماں کو جا کے سنایا، ماں نے کہا ہم ٹیسٹ کرتے ہیں، ٹھیک ہے تم نہ کٹانا اگلے ہفتے سے۔ توبہ کی اسی رات، ابھی داڑھی بڑی نہیں ہوئی، اگلی رات اس نے پھر خواب دیکھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی، چہرے سمیت زیارت ہوئی۔ کہتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے 5 بالٹیاں دی ہیں کہ اس سے غسل کر لو پانی کی۔ تو وہ خواب لے کر آیا، میں نے کہا ایک تو توبہ کی برکت ہے کہ چہرے کی زیارت ہوگی، اور 5 بالٹیاں کیا ہے، اس پر پریشان تھا غسل کا مطلب۔ میں نے پھر اسے حدیث سنا کہ حدیث پاک میں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ابو ذر غفاری مجھے ایک بات بتاؤ یا رسول اللہ، ارشاد کا کسی بندے کے گھر کے سامنے ایک نہر ہو اور وہ دن میں اس میں 5 مرتبہ غسل کرتا ہو تو اس کے جسم پہ کوئی میل کچل باقی رہے گی؟ تو حضرت ابو ذر غفاری نے فرمایا نہیں یا رسول اللہ، وہ صاف اور منقع رہے گا۔ تو فرمایا یہی مثال 5 نمازوں کی ہے کہ جب مسلمان ایک نماز پڑھتا ہے دوسری نماز تک کے گناہ معاف، پھر 2 نماز پڑھتے پھر اگلی گناہ نماز تک کے میں نے کہا 5 بالٹیاں تجھے اشارہ ہے کہ 5 نمازیں پوری پڑھ، سچ سچ بتا۔ میں نے کہا نمازوں میں سستی ہے، فجر کی نماز میں سستی ہے۔ میں نے کہا دیکھ لیا، اس نے وہ سستی پوری کر لی، یقین مانے کئی زیارتیں اس کو ہوئی اس کے بعد۔ یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جذبوں کے اوپر ہوتا ہے، اس لیے بیٹا داڑھی کے معاملے میں 100% احتیاط کر، ایسا کچھ نہ کر۔ یہ اکیلی سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی، قبر میں کفن جائے گا، کوئی پگڑی وگڑی ہمارے ساتھ نہیں جائے گی، اس وقت لباس اتار دیا جائے گا، کفن ہوگا، یہ سنت ہے جو ہمارے ساتھ قبر میں جائے گی۔